إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایک اور بستی میں جا کر وہاں کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. وہ جو بستی تھی وہ کچھ کسانوں کی بستی تھی جو دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، کام سے واپس آتے اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کو عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھاتے تھے. تو ایک شخص ان میں سے اس نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے مختلف روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں کہ اس نے ان کے ساتھ جماعت نہیں پڑھی اور پیچھے اپنی نماز پڑھی، یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے نماز شروع کی اور نماز توڑ دی. اس بات کی خبر جب حضرت معاذ بن جبل کو پتہ چلی تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ یہ تو منافق ہے، یہ نماز میں قیام نہیں کرتا اور نماز توڑ دیتا ہے، نماز سے پیچھے رہتا ہے، فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھا. یہ بات جب اس شخص کو پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسان لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے ہیں، شام میں تھکے ہارے آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ معاذ ہمیں عشاء کی نماز میں جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھاتے ہیں، اس لیے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز توڑ دی اور میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں منافق ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ لال ہو گیا، آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے معاذ کو بلوایا اور معاذ سے کہا معاذ فتان تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہیں، تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ بھی ہیں، تمہارے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، اتنی لمبی نماز تم نماز میں عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی یہ سورتیں پڑھا کرو. اور دوسرا منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کے وقت موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ قیام میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے قیام میں پہلے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی
پھر سورہ آل عمران پڑھی. اور ایک اور روایت جو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اللہ کے آگے اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے, سوج جاتے تھے. اور اماں عائشہ ان سے کہتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ایک طرف تو منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سمجھنا بہت ضروری ہے, آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں, جس ماحول سے گزر رہے ہیں, یہاں پہ جو ہماری پبلک لائف ہے اس کی امپورٹنس ہماری پرائیویٹ لائف سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی جو ہمارا ظاہر ہے اس کی ہمیں زیادہ فکر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا ظاہر کیسا ہے, لوگ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں, لوگ ہمیں کن القابات سے نوازتے ہیں, لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم عابد ہیں, زاہد ہیں, کس قسم کے آدمی ہیں. اور جو ہمارا اصل باطن ہے کہ جو اللہ کے سامنے ہے, جو اللہ جانتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یہاں اگر آپ ان دونوں روایات کو دیکھیں اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا باطن, تمہارا پرائیویٹ, تمہارے ظاہر, تمہارے پبلک سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. آج لوگوں کو ساری فکر یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارا امپریشن کیا ہے. جو لوگ ذرا سیلیبریٹی ہیں ان کا مقابلہ یہ ہے کہ کس کے فالوور زیادہ ہیں, کس کے ویوز زیادہ ہیں, کس کے پیچھے کیا ہے, کس کو کتنے لوگ جانتے ہیں, کس کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے, کون کتنا نظر آتا ہے. یہ چیزیں اگر کسی مقصد کے تحت ہو اور مقصد اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کے اخلاص کو جاننے والے. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسا ہمارا ظاہر ہے اس سے زیادہ تقوی والا ہمارا باطن ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی, اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم اس کو چھپاؤ, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور اس کو فقراء کو دے دو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نفلی نمازیں ادا کرتے تھے, اپنے گھر میں سنتیں ادا کرتے تھے. اور یہی ہمیں بھی تلقین کی گئی کہ سنتوں کا زیادہ اجر گھر کے اندر ہے. کیوں؟ کسی کو نظر نہیں آتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کی اذکار کی گنتیوں کو سمجھنے والا نہیں ہے. تو جتنا ہمارا ظاہر لوگوں کے سامنے اچھا ہو, اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا باطن لوگوں کے سامنے اچھا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں ظاہر میں کوئی کام کرنے کا موقع ملا, مثال کے طور پہ دعات ہیں, علماء ہیں, خطباء ہیں, سوشل ورکرز ہیں, خیر کے کام کرنے والے ہیں, وہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ میڈیا میں بھی آتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں, لوگ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں, ان سے کی تعریف بھی کرتے ہیں, تو یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے چیز, یہ منع نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم اچھائی اور بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے. ظاہری بات ہے یہ جماعت لوگوں کے سامنے آئے گی, یہ دعوت دینے والا لوگوں کے سامنے آئے گا, یہ مسجد بنانے والا لوگوں کے سامنے آئے گا, امامت کرنے والا لوگوں کے سامنے آئے گا, یہ آئے گا. لیکن جو آئے گا اس کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے, مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جتنی نیکی لوگوں کو میری نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ نیکی میں اکیلے میں بھی کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 افراد جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, کہ ایک شخص جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اللہ نے کیا زور دیا, اللہ کے نبی نے کیا کہا, خالیاً, وہ اکیلا بیٹھا ہوگا, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس دن 7 افراد میں ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, فاخفا, پھر اس کو چھپا لیتا ہے.
اور اس کے بائیں ہاتھ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ ہے، ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو سیکرٹ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہمارا 1 to 1 تعلق ہے، جس کے بارے میں دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو، کسی کو نہ پتا ہو، وہ اس سے زیادہ ہو جو لوگوں کے سامنے. اور یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. ہمارا اصل آبجیکٹو یا ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو امپریس کر دیں. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ بہت بڑے عالم ہونے چاہیے، آپ بہت بڑے اسپیکر ہونے چاہیے، آپ بہت بڑے آدمی ہونے چاہیے، لوگ آپ کو جاننے والے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں، امام ماوردی رحمہ اللہ 1000 کتابیں انہوں نے تفسیر اور فقہ کی لکھی، اور لکھنے کے بعد ایک مکان میں جا کے چھپا دی. پھر ایک شخص جو ان کے پاس ان کے آخری وقت میں تھا، اس سے کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آ گیا ہے، اگر تم مجھے موت آ لے تو تم اس مکان میں چلے جانا، اس کے اندر میری کوئی تصانیف ہیں وہ لوگوں کو دکھا دینا. اب وہ تصانیف وہ تو اپنی زندگی میں بھی لوگوں کے سامنے رکھ سکتے تھے، جس سے لوگوں نے اس کے بعد فائدہ اٹھایا. لیکن اگر لوگوں کے سامنے رکھتے تو کیا ہوتا؟ لوگ ان کی تعریف کرتے، لوگ ان کا ذکر کرتے، لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے قریب سے ریا کا شائبہ بھی نہ گزرے. ایک اور سلف صالحین میں سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے آگے روتے تھے. جیسے ہی ان کو لگتا کہ ان کے گھر والا کوئی ان کے پاس آ رہا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک جانماز کی جگہ بنا لی تھی نماز. جیسے ہی ان کو لگتا کہ ان کا کوئی گھر والا اٹھ گیا، ان کے پاس آنے والا ہے، فوراً سب چھوڑ چھاڑ کے لیٹ جاتے کہ کسی کو، میرے گھر والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا قیام کر رہا ہوں اور رو رہا ہوں. ایک اور سلف صالحین کے میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، ان کا واقعہ میں نے اخلاص کی کتابوں میں پڑھا کہ وہ 40 سال تک روزانہ روزہ رکھتے رہے. صبح اپنے گھر سے نکلتے، گھر والوں سے کہتے کہ مجھے کھانا دے دو، میں بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھانا لے کر نکل جاتے، گھر والوں کو بغیر بتائے کہ میرا روزہ ہے، اور وہ ناشتہ کسی غریب کو دیتے ہوئے اپنے کام پہ چلے جاتے، اپنے مقام. اور شام میں مغرب کے بعد آتے، اور جس وقت گھر والے رات کا کھانا کھاتے اور اپنا روزہ افطار کرتے، اور گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اتنے سالوں سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں. اس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاص کو بڑھاتے ہیں اللہ کے لیے، کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا، لوگوں کے لیے نہیں کرنا. اور یہی ہمارے دین میں مطلوب ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب، ہماری جو پبلک لائف ہے، جو ہماری لوگوں کے سامنے والی زندگی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہماری باطن کو اور ہماری پرائیویٹ لائف کو بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اس باطن کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے، جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ہمارے دین میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث لکھی، اور ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے احادیث کی، ان دونوں کتابوں کی جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی اگر انسان کی نیت میں اخلاص نہ ہو، انسان کے اندر یہ خواہش اور یہ توجہ نہ ہو کہ میں اپنی اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو پھر بڑے بڑے انسان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ کبھی کوئی شخص اگر کوئی نیکی کا کام کرے تو وہ یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا
یا کسی اور مقصد کے لیے کریں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ بڑی مشہور حدیث کہ جس میں آتا ہے کہ 3 افراد جن سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دہکایا جائے گا. وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک قاری قرآن ہوگا، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ان میں سے ایک سخی ہوگا. اور یہ تینوں افراد جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو وہی کہیں گے اللہ ہم نے تو کام آپ کے لیے کیا تھا، ہم نے عبادت، یہ قرآن کی قرأت، یہ جہاد، یہ سخاوت، یہ تو آپ کے لیے کی تھی. اور اللہ کہیں گے نہیں، تم نے میرے لیے نہیں کی تھی. اے قاری قرآن تم نے اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں قاری قرآن یا عالم کہیں. اے شہید تم نے کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں شہید کہیں. اور اے سخی تم نے کام اس لیے کیا تھا، مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. اور وہ سارے تمغے تم کو دنیا میں مل گئے، وہ سارے تمغے تم کو دنیا میں مل گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دیں گے کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کو، جس مال کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور مال کی محبت ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اپنے مال کو دوسروں کو دے رہا ہے، اپنی جان کو کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. لیکن وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس کے اندر لوگوں کو دکھاوا تھا. تو آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں ہر شخص کی خواہش عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میری بات کریں، لوگ میرا ذکر کریں. اگر تو کسی نیکی کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی نیت خالص ہے، الحمدللہ. لیکن اگر اس نیت میں فطور آ جائے کہ نہیں اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے جانیں، تو پھر یہ تمام چیزیں تباہ برباد ہو جائیں گی. آخرت میں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھیں نا جن کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا بڑا نام ہے، جن کو بہت لوگ جانتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یہاں تک کہ اگر وہ مسجد میں نماز بھی کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں تو اس وقت بھی لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے، ان کو خلوت کا احساس نہیں ہونے دیتے. کہ اس وقت بھی وہ بندہ کعبہ میں بیٹھ کے، مسجد حرام میں بیٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے، ایک جمع غفیر ان کے ارد جمع ہو جاتا ہے، اور ان کی ساری جو پرائیویسی ہے، ان کا جو سارا خلوت کا ایک احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو دیکھنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں جانتے ہیں اور لوگ ہمیں پہچانتے ہیں، یہ سب. لیکن جب انسان تھوڑے دنوں کے بعد اس سے اکتا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، کیونکہ اس کی ہر حرکت کے اوپر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لوگ اس کو بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے. اور یہ باتیں تو بہرحال دنیا کی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں ہماری کتنی ریکگنیشن ہے، اللہ کے ہاں ہماری کتنے لائکس ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم کتنے مقبول ہیں اللہ کے مقربین میں اور اللہ کے دربار میں. کیونکہ ہماری نجات کا دار و مدار اور آخرت کا دار و مدار اسی چیز کے اوپر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری بڑی اہم عبادات ہیں، روزہ، اس روزے کی اصل کیا ہے؟ اس روزے کی اصل انسان کا خفیہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی روزہ رکھتے ہوں گے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، لیکن گھر کے اندر میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا گھر کے اندر میں نے پانی تو نہیں پی لیا؟ کیا گھر کے اندر میں نے کچھ کھانا تو نہیں کھا لیا؟ تو کوئی نہیں جانتا. لیکن کیا اللہ نے اس کا اجر اس لیے رکھا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا کیونکہ اس کے اندر انسان کی پرائیویٹ لائف انوالو. تہجد لے لیں آپ. تہجد کی نماز اپنی نمازوں میں اللہ کو سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ کہ انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے اندر اکیلے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے. اللہ کو اتنے پسند ہے. یہ پرائیویٹ لائف کی اہمیت سے سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. ہم لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے بنتے ہیں، بڑی مسکراہٹ ہے ہمارے چہرے پہ، بڑا اخلاق ہے ہمارا، بڑا دبدبہ ہے ہمارا،
بڑا لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا وہ اس بات کی گواہی دیں گے اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ شخص واقعی اتنا اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ اچھا نہیں تو کم از کم اتنا اچھا ہے جتنا دنیا والے کہتے ہیں اس کو کہ یہ اچھا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر نہیں، تمہارا باطن اچھا ہونا چاہیے۔ وہ گواہی جو ادھر سے آئے گی، جو لوگ تم کو خوشی میں، غمی میں، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، محبت میں، غصے میں دیکھتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تو عمر بن خطاب نے ایک شخص کو کہا جب اس نے کسی کی تعریف کی کہ کیا تم نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا ہے، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ شخص کیسا۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارا سیکرٹ ہے، جو ہمارا پرائیویٹ ہے، وہ ہمارے ظاہر سے اور ہمارے پبلک سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ، ہماری تمام محنتیں، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں تباہ برباد ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کے بارے میں انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کہ جتنی عبادات ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادات ہم اکیلے کرنے والے بنیں۔ اگر مسجد میں 2 رکعت سنت پڑھ لی تو گھر میں کم از کم 4 رکعت اکیلے پڑھنے والے ہم ہوں۔ اگر مسجد میں بیٹھ کے 1 پاؤ قرآن پڑھنے کی عادت ہے تو گھر میں کم از کم آدھا پاڑا پڑھنے کی عادت ہے، یہ اپنی گٹھی سے مان لیں۔ اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو ظاہر نہ کریں بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو چھپا لیں، ایسے بن جائیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آج آپ روزے سے ہیں، ایسے بن جائیں۔ اگر کوئی شخص پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کوئی شخص عام دنوں میں کوئی اس کا معمول ہے روزہ رکھتا ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بھائی میں روزے سے ہوں، میں کھانے پہ نہیں آؤں گا، بھائی میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ خاموش ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، ذکر ہی نہ کریں، پتہ ہی نہ چلنے دیں، اپنی نیکی کی حفاظت کریں، کیونکہ نیکی کرنا ایک چیز ہے اور نیکی کی حفاظت کرنا دوسری چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی نیکی کی قبولیت کی بھی دعائی کرتے تھے۔ آپ سوچیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابھی ابراہیم کون ہے؟ یہ ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا جا چکا ہے، وہ اپنی بستی والوں سے اللہ کی توحید کے لیے جنگ کر چکے ہیں، ان کا والد ان کو گھر سے نکال چکا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عمر میں جا کر ایک بچہ دیا، بیٹا، اس بیٹے کو وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لٹا چکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لے ہم سے۔ سوچئے کیا قربانی نہیں دی ابراہیم علیہ السلام نے، کس آزمائش پہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں سرٹیفکیٹ اتارے کہ وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی ابراہیم کو اس کے رب نے بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی کسی آزمائش میں ڈالا وہ کامیاب ہو گئے، پورے اترے۔ وہ ابراہیم یہ سب کرنے کے بعد اور اپنے بیٹے کو اس بیابان وادی میں چھوڑ بھی چکے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ نیکی کرنا ایک چیز ہے، نیکی کی حفاظت کرنا دوسری چیز ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نیکی کر لی، اب اس نیکی کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنا ہے۔ وہ جو وعدے ہم نے رمضان میں کیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے، وہ جو وعدے ہم نے حج میں کیے، وہ جو وعدے ہم نے ذوالحجہ میں کیے، وہ جو قربانی کرتے ہوئے اللہ سے وعدہ کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اللہ میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانی سب للہ رب العالمین، آپ کے لیے۔ کیا ان وعدوں پہ اتر رہے ہیں؟ یہ نیکی کی حفاظت۔ کیا ان وعدوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے؟ یہ اللہ سے وعدہ اور اس پہ نیکی کی حفاظت ہے۔ تو اپنی نیکی کی حفاظت کریں، اپنے پرائیویٹ کو اپنے پبلک سے اچھا بنائیں، اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے زیادہ خوبصورت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میں اخلاص عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی استحکام عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اتحاد و اتفاق اور اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس کو رہنے کے قابل بنا دے۔ آج بھی اخبار میں پڑھا کہ کراچی دنیا کے بدترین شہروں میں ہے جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ صرف گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، یہ ہم سب کا بھی قصور ہے۔ جو ہم اپنے گھروں کے باہر کچرے پھینکتے ہیں، جو ہم سگنل توڑتے ہیں، جو ہم رانگ وے میں گاڑیاں چلاتے ہیں، جو ہم مسجدوں میں نماز حاصل کرنے کے لیے اپنی گاڑی کو غلط پارک کر کے آتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس شہر کو گورنمنٹ خالی صحیح نہیں کر سکتی، ہم نے بھی صحیح کرنا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی مینٹیننس، اس کی خوبصورتی، اس کی آرگنائزیشن، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر اچھے لوگوں کو بھیج دے گا، ہم برے رہیں گے اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بھیجے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم بدلنے کے لیے تیار ہوں گے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو بھیج دیں گے، ہم تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے۔ سب سے پہلا کام قدم ہمیں اٹھانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ اس کو رہنے کے قابل اچھا شہر بنا دے، اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ فجر کی نماز خاص طور پہ مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، نفلی روزے، صدقات، خیرات، اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اپنے گھروں میں اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے، اللہ جو بیاہ چکے اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ میں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ میں ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہر قسم کی شرک و بدعت سے بچا لے، اللہ میں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرما دے، اے اللہ میں محبتیں کرنے والا اور محبتیں پھیلانے والا بنا دے، اے اللہ میں ہر قسم کے بغض سے، کینہ سے، حسد سے، چغلیوں سے، گناہوں سے، جھوٹ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنے دین کا علم سیکھنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔